والوں کو جواب زبیر صاحب دیں گے. اچھا زبیر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ 15 سال پیپلز پارٹی کی یہاں پہ حکومت رہی اور نون لیگ بھی اب تھوڑی بہت تنقید کرنے لگی ہے، تو یہ 15 سال میں آپ کو پیپلز پارٹی پورے سندھ میں باشمول کراچی میں، اور یہ بتائیں گے سندھ کے عوام کو کہ پیپلز پارٹی کو 15 سال موقع ملا تھا اور وہ کس طرح سے فیل ہوئی ہے، اور ہمیں اگر موقع دیا جائے گا، ہمارے کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کیا جائے گا تو ہمارے پاس کیا ایجنڈا ہے. ان کے جو مسائل ہیں، عام سندھ کے عوام کے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس پورے پاکستان کا ایجنڈا ہے، اکنامک ایجنڈا ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو آپ نے پوچھا تھا کہ ہم بھرپور سیاست کریں گے اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں گے. پیپلز پارٹی سے آپ اتحاد کر لیتے ہیں، جب حکومت بنانی ہوتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں تو ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں، تو پبلک بھی بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. تو کر سکیں گے کوئی آپ نے مینیفیسٹو بنایا ہے یا صرف سمجھتے ہیں کہ پبلک کو سمجھانا آسان ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے آپ کیسے کر سکیں گے؟ دیکھیں 2022 میں جب حکومت جس طرح سے تشکیل دی گئی تھی، وہ ایک جو اس وقت کے حالات تھے وہ نارمل حالات نہیں تھے. ہم کوئی الیکشن لڑ کے ایک حکومت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے. اس وقت عمران خان کی حکومت کو گرانا ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے وہ بہت ضروری تھا، وہ ہمارا حق بنتا تھا، وہ دنیا کی پارلیمنٹ میں ہر پارلیمنٹ میں حق بنتا ہے، اور اس کے لیے ایک جو سب پارٹیز کی بشمول پیپلز پارٹی کی یہ ایک تھنکنگ تھی کہ اگر عمران خان حکومت میں رہیں گے تو اس سے پاکستان کو اور زیادہ نقصان ہوگا اگر 1.5 سال ان کو اور رہنے دیا جاتا. اس وجہ سے ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے کے لیے ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول پیپلز پارٹی کا سہارا لینا ضروری تھا. وہ ایک شارٹ ٹرم ایک ایجنڈا تھا، 16 مہینے کا ایک ایجنڈا تھا، اس کے لیے ہم نے تعاون کیا تھا اور اس کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا. لیکن ہم ایک الگ ہماری انفرادی ایک حیثیت ہے، ہمارا اپنا اکنامک ایجنڈا ہے، ہمارا اپنا فورن پالیسی ایجنڈا ہے جو 5 سال کے لیے جو ہم دیں گے عوام کے پاس، اس میں پیپلز پارٹی کو سیاست کرنے کا بھرپور موقع ملے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ان کا مقابلہ کریں گے. ون بائی ون. میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کر رہا ہوں، پی ڈی ایم کی تو بات ہی نہیں کر رہا. پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو پاکستانی قوم 3 دفعہ آزما چکی ہے. اگر پاکستان میں ترقی کا سفر کبھی کسی دوران کسی ادوار میں ہوا ہے تو وہ 3 ادوار میں ہوا ہے. چاہے وہ غربت کو کم کرنے کے، میں صرف آپ کو 2-3 اگزامپل دے دیتا ہوں. 2013 سے 2018 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے اوپر ہم لے کے آئے تھے. ہم نے مہنگائی کی سطح 40 سال میں کم ترین سطح پر لے کے آئے تھے. تو ہم جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایجنڈا ہے. ہم الیکشن میں جائیں گے، ہمیں امید ہے کہ میاں نواز شریف جب لیڈ کریں گے تو پاکستانی قوم یہ محسوس کرے گی کہ اگر پاکستان کی معیشت، پاکستان کے لیے جو مسائل ہیں اس وقت اور جو بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی لیڈ کرنے کی کوئی کیپیسٹی ہے کسی میں تو وہ میاں محمد نواز شریف ہے. ہاں سن لو جی بتائیں. ایک آپ پہلے ان کو بولنے دیں پلیز. چلو کوئی اختلاف نہیں. سندھ کی ساری لیڈرشپ بیٹھی ہے یہاں، وہ باقی وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے. ایک ساری لیڈرشپ بیٹھی بھی ہے، بالکل اتحاد ہے. اگر کوئی مرکز سے، کوئی مریم نواز کی ٹیم سے اگر کوئی آتا ہے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے ہم ایک پارٹی ہے، ہماری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ایک اگر ہم ساتھ رہے ہوتے تو یہ سارے کیوں بیٹھے ہوتے؟ سب کٹھے ایک پارٹی میاں نواز شریف کی قیادت پہ. ہاں یہ سوال ہے کہ مفتا اسماعیل کا
एक बयान आया है कि नई पार्टी बनाने जा रहे हैं मुफ्ता इस्माइल शाहिद खाकान अब्बासी समेत, इस पे जवाब देंगे। मैं इसका जवाब देने का है या नई आप पार्टी जवाब बना रहे हैं? कोई नहीं, आप अच्छा देखिए, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा है और ये हमारा इंटरनल पार्टी मैटर है। आज मेरा नहीं ख्याल है कि हम पब्लिक में एटलीस्ट मैं तो नहीं बात करना चाहूँगा। बस ठीक है। जी जी चल। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही स्पेसिफिक एजेंडा था जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। ना हमने जनरल बाजवा की बात की है ना जनरल फैज़ की बात की है। इस वक्त हम कह रहे हैं 1 पॉइंट एजेंडा है जिसके गिर्द हम सब खड़े हैं और वो हमने इंश्योर करना है कि वो 21 तारीख को जब मियाँ नवाज शरीफ आएंगे और वो अपना एजेंडा देंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो 21 तारीख की शाम को मीनार पाकिस्तान से पूरा पाकिस्तान सुन लेगा। जी यार, एस्टेब्लिशमेंट से हमें क्या डील करनी है? हमने क्या देखा, जो सब पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको किसी से डील नहीं करने की जरूरत होती है, लेकिन हमें लड़ाई भी नहीं करने की किसी के साथ। हम जब कहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए तो उसका मतलब ये होता है कि हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें जिस तरह से 2018 में रोका गया था, जिस तरह से पार्टी को तोड़ा गया था, जिस तरह से केसेस बनाए गए थे इलेक्शन से पहले, जिस तरह मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेलों में डाला गया था, वैसा माहौल हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा माहौल चाहिए कि जिसमें हम फ्री एंड फेयर तरीके से अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ जाएं और इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तानी कौम देखेगी कि मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे। जी इंशाअल्लाह ताला। अभी इतनी देर से हम क्या कह रहे हैं, वोट की बुनियाद पर हम आना चाहेंगे। बाप चांडियो AR भाई जी, पीपल्स पार्टी का क्या? जी बाबा मुझे नहीं आपका सवाल। ये सवाल पूछ रही सिस्टम वाली मुझे नहीं समझ आई कि सिस्टम वाली कौन सी हुकूमत होती है। यार बड़े सिंपल सी बात है यार, आप सिस्टम का नहीं जानते। अवाम पीपुल्स पार्टी ने कायम किया था सिस्टम। यार, इस बात सुनो, ये सुन सवाल पूछो AR भाई का। ये जो बातें आपने की कि उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है और माहौल बनाने के लिए बातचीत करना जरूरी होती है, तो क्या मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी से पहले लाजमी ताकत का सर चश्मा आप नहीं है, आपको भी पता है कि ताकत कहाँ है, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत होगी? आप पहले भी बातचीत करते रहे कि आपके लिए कोई पुरअमन माहौल बनाया जाए? ताकत का सरचश्मा अवाम है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हमारे साथ अवाम है